یا ایروبکس ہو یا کوئی اور ہو, کوئی بھی ایکسرسائز ہو, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کے جو گلینڈس ہیں وہ ہمارے جو ہے ان کے اندر بلڈ کا سرکولیشن شروع ہوتا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہماری لائف کے اندر ہم جو ڈائٹس لیتے ہیں یا اسٹریس ہماری لائف کے اندر جو ہوتا ہے اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ اسٹریس جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہارمونس کو ڈس بیلنس کرتا ہے, ہمارے جو اندر جتنے بھی سیکریشنس ہیں اس کو ڈس بیلنس کرتا ہے, اور وہ جب وہ ڈس بیلنس ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے جو ویک ایریا ہوتے ہیں اس کے اوپر جا کے وہ اٹیک کرتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان میں ہے, مورسی ہے ہماری, وہ جگہ سب سے پہلے جا کے اٹیک. اچھا, وہ جو مطلب مورسی مرض ہے تو وہ ہمارے انہیریڈیٹی سے ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے, لیکن اٹیک اس نے فوراً اس لیے کر دی کہ ہم نے اس کی کیور نہیں کری, کیونکہ ہمیں لازمی بات ہے جب ہمارے اندر وہ انزائمس بڑھ جائیں گے جو کہ ہماری باڈی کو ضرورت, جیسے کولیسٹرول بڑھ گیا اور آپ کو ہارٹ کی پرابلم ہے تو آپ کے فیملی میں چل رہی کہ آپ کی آرٹریز جو ہے وہ آپ کی انہیریڈیٹی سے آپ کے ساتھ ہے, آپ کی آرٹریز نیرو بھی ہے, اس کی کیئر نہیں کیا. لیکن ہیریڈیٹی سے ایک چیز اگر آپ کے ساتھ چل رہی تو اس کو آپ کو زیادہ کیور کرنا چاہیے, تاکہ یہ نہیں کہ جی ہاں ہمیں تو ہونا ہی تھا کیونکہ ہمارے تو فیملی میں یہ چیز چل رہی تھی. ایسا نہیں ہے, اگر آپ چاہیں تو وقت سے پہلے اس بیماری کو جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں, کیور کر سکتے ہیں. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن, اور سیگمنٹ جو ہمارے پاس جاری ہے اس وقت وہ ہے ہیلتھ کے اوپر. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں شفیع راجپوت صاحب ہیں, اور جناب بہت سارے اچھے اچھے مشورے آپ کو دے رہے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے یوگا جو ہے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے کیور کر لیں. اگر آپ کی فیملی میں انہیریڈیٹی میں کوئی کچھ ایسی بیماریاں ہیں تو ان بیماریوں کے بھی, جیسے اگر ہارٹ پیشنٹ ہے آپ کی فیملی میں کوئی, تو اس کے کچھ پوسچرز بھی ہوتے ہیں, اگر ان کو پہلے ہی آپ اپنی لائف کے اندر شامل کر لیں تو یقیناً آپ اس بیماری سے جو ہے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. کچھ ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, جس پہ ہمیں ڈسکس ہم کر رہے تھے کہ ہماری اویئرنیس بعد میں آتی ہے کہ بیماری ہونے کے, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے خاندان میں کی بیماری ہے. اگر آپ اس کو پہلے سے کنٹرول کریں آپ کی لائف اسٹائل سے اور آپ کی ڈائٹ سے, اور آپ کی اس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل میں ایکسرسائز آ جاتی ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ کی پرابلم ہے, ہم ہارٹ پہ بات کر لیتے ہیں. اگر ہارٹ کی پرابلم ہے اور آپ کی فیملی میں دیکھیں کہ آپ کی سب کو زیادہ ہارٹ اٹیک زیادہ ہوئے ہیں, تو آپ ڈائٹ کے اوپر, ایکسرسائز کے اوپر زیادہ فوکس کریں, اور لائف کے اندر اسٹریس, جو کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں آپ اسٹریس نہیں لیں. ان کا اسٹریس پہ کہنے کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اسٹریس لیتے ہیں تو ہمارے جو باڈی کے اندر جو ہے نا, جو ہمارے جو سیکریشنس ہیں وہ ایک دم فاسٹ ہو جاتے ہیں, مطلب ہائپر ہو جاتے ہیں. اچھا, جب ہائپر ہو جاتے ہیں تو وہ اس ایریا کو زیادہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو لازمات وہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے, اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہے, تو اس لیے وہ ڈاکٹر سب سے پہلے اسٹریس کو آپ کم کریں. تو اسٹریس تو لائف میں ہے, اب وہ اسٹریس آپ کسی کو دے نہیں سکتے اسٹریس, لیکن جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا ایک واک کرتے ہیں یا یوگا کی ایکسرسائز کرتے ہیں, خاص طور پہ یوگا کی ایکسرسائز میں ایسے آسنس ہے کہ جب وہ آسنس کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ اسٹریس خود بخود جو ہے آپ کے آؤٹ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, وہ بالکل ڈپلیٹ ہو جاتا ہے. تو جب آپ, کیونکہ آپ پھر اور ایک جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے, تو پھر آپ خود بخود اس سے وہ آپ کے جو اندر کیمیکلس ہیں وہ بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور کولیسٹرول لیول ہے وہ بھی آپ کا نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کا ایچ ڈی ایل ہے جو کہ اس کا ریشو ہوتا ہے 35 کے قریب, تو اتنا ہو جاتا ہے. ایل ڈی ایل کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ خود بخود جب واک کرتے ہیں تو خود تو آپ کو ڈوز کی دوائیوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ لائف اسٹائل اور آپ جب چکناٹ روغنیات نہیں کھائیں گے اور اس کے اندر اپنی ڈائٹ میں کمی کر دیں گے تو اس کا افیکٹ آپ کے اوپر ڈبل آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ وہ جو آپ کے فیملی پرابلمس ہے یا جو آپ کا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, ایم آئی ہو چکا ہے, اس کے بعد بھی آپ اپنی لائف کو بہت انجوائے کر کے اور ایزیلی گزار سکتے ہیں. لیکن صرف آپ کو لائف اسٹائل چینج کرنا, اس میں ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اور اس کے اندر جو یوگا کی ہماری جو ایکسرسائزز ہیں وہ اتنی بینیفیشیلس اس کے لیے ہے, ہارٹ کے لیے بھی اور ڈائبٹیز کے لیے بھی, جو کہ آپ کی باڈی میں جو انزائمز کم ہو جاتے ہیں. ڈائبٹیز میں ہوتا یہ کہ کرومیم ہماری باڈی میں کم ہوتا ہے, کرومیم. تو ہم جو یوگا کی جب ڈائٹ لیتے ہیں جس کے اندر بروکلی وغیرہ دوسری چیزیں, تو اس کے اندر ہمیں کرومیم ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے اندر جو پینکریاز ہے وہ ہمارا نارمل ورک کرنا شروع کرتا ہے اور تھوڑی تھوڑی سی انسولین پروڈیوس کرتا ہے نیچرلی وے میں. اور ایسے ہارٹ کی بیماری کے اندر جو ہماری آرٹریز کے اندر جو کلاگنگ ہو جاتی ہے, وہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, جو ایکسرسائز کرتے ہیں, اسٹریچنگ کرتے ہیں, ان کی اسٹریچنگ سے خود بخود آپ کی جو کلاگنگ ہے اس کے اندر اسپیس آتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دوسری
اگر وہ جو آپ کی آرٹری بلاک ہو گئی ہے بالکل، جو کہ آپ کا میڈیکل کہتا ہے کہ وہ واپس کھلتی نہیں ہے، ایک دم کلاگ ہو جاتی، وہ ایکسرسائز سے آپ کے کولیٹرلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جب کولیٹرلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اس ایریا کو بلڈ ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس ایریا کو بلڈ نہیں ملتا ہے تو آپ کو جو انجائنا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اگر آپ کا ایم آئی پہلے ہوا ہے تو آپ کی کولیٹرلز جب ڈیولپ ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ پرابلمس نہیں ہوتے. اچھا، بلڈ پریشر بھی بڑی کامن بیماری ہے آج کل، ہر دوسرے شخص کو جو دیکھیں بلڈ پریشر کے بہت سارے کازز ہوتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں بھائی بلڈ پریشر ہو گیا، لیکن ایک بلڈ پریشر ہوتا ہے ہائپو اور ایک ہائپر، ٹھیک ہے نا. جس کو جو زیادہ والے کو وہ جو زیادہ ہو جاتا ہے، جس کے اندر ہمارا ڈائسٹولک اور سائسٹولک پریشر بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسٹریس ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے اور ہمارے اندر کہیں جو پرابلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یوگا اس میں کیا ہے؟ یوگا اس کے اندر یہ ہیلپ کرتا ہے کہ یوگا کے اندر اس کے اندر بہت ساری ایکسرسائز ہے، پلس اس کے اندر یہ آپ کی ڈائٹ، اس کے اندر یوگا کہتا ہے کہ آپ نیچرل ڈائٹ کھاؤ، جیسے کہ را کھاؤ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ستوک ڈائٹ بولتے ہیں اس کو. تو آپ وہ ڈائٹ کھائیں جو کہ را ہوتی ہے، یعنی کہ جو کچی ہو یا پھر کچی ہو یا پھر تھوڑی سی پکی ہوئی ہو، ہلکی ہاں، لیکن ہاں وہ ایسے ایکچولی تھوڑی سی مطلب تھوڑا سا اس کو آپ نے بوائل کر کے، سبزیوں سے مراد جیسے کھیرا ہے، آپ کا سیلڈ ہے، جو چیزیں کچی کھائی جاتی ہیں وہ کچا کھانا ہے. آپ کو بھوکا بھی نہیں مارتے، آپ دوسری بھی چیز کھائیں لیکن بوائل کھائیں، لین میٹ کھائیں، ٹھیک ہے نا. آپ جو میٹ سارا کھائیں، کوئی یوگا کسی چیز کا منع نہیں کرتا کھانے کا، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ ماڈریٹ ویٹ میں جو آپ کی باڈی کے اندر آپ کا لیول کو، جو بھی آپ کے انزائمز کے لیول ہیں، آپ کے جو بھی بلڈ کے اندر جتنے بھی انزائمز ہوتے ہیں اس کے لیول کو ریگولر رکھتے ہیں انزائمز کو، تو وہ آپ کھائیں. نہیں تو پھر ایک چھوٹا سا سوال ہے، شاید آپ اس کو سمجھیں کہ میں مذاق کر رہی ہوں، چلیں آپ مذاق کی سمجھ لیں، لیکن اتنی ایکسرسائز بھی کریں ہم، مطلب ایک اور پھر اس کے بعد ڈائٹ بھی کنٹرول، کچھ ایسا نہیں پاسبل کہ ایکسرسائز ہو رہی ہے تو پھر ڈائٹ اچھی خاصی مطلب میں نے آپ کو دونوں چیز بتا دی کہ اسٹریچنگ جب آپ کریں گے نا، تو اسٹریچنگ جب ہم کرتے ہیں تو وہ ایریا کے آپ کے مسلس بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جب آپ کی سرکولیشنز ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ڈبل بینیفٹ ملتا ہے. ڈائٹ بالکل آپ کا کام کرے گی، لیکن ایکسرسائز اور ڈائٹ مطلب ڈائٹ اتنی زیادہ پیشنٹ نہیں سمجھ رہے، نہیں ایسا نہیں. نارمل آدمی کو بھی، نارمل جو ہوتے ہیں ان کو بھی ڈائٹ اتنی آپ کو ہیوی ڈائٹ نہیں کھانی چاہیے، جس کو ہم روغنی ڈائٹ کہتے ہیں، یا ڈیریز کی زیادہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے. ویک میں ایک ٹائم مطلب ایسا تو نہیں، اگر آپ نہیں یہ نہیں آپ کھائیں، لیکن آپ یہ کھائیں جیسے آپ نے رات کو شادی میں ہیوی کھانا کھا لیا تو آپ ٹائم سے کھا لیں، یا اس کے اندر سے پھر دوسرے دن آپ کنٹرول کریں، یا شادی سے جانے سے پہلے آپ اس کو کنٹرول کریں، تھوڑا سا کنٹرول کریں. کیونکہ دیکھیں آپ کا جتنا آپ اپنے سے خود کریں، ہم نے کہا بیوٹی ہمارے اندر سے آتی ہے، ہم جتنا اپنے آپ سے کنٹرول کریں گے اتنی آپ جو ہے نا دوائیوں سے بچ جائیں گے اور پرابلم سے بچیں گے اور آپ ہیلدی رہیں گے. ہیلدی رہنے کے لیے دیکھیں سب سے بڑی چیز دنیا میں ہیلتھ ہے، پھر ویلتھ ہے. ویلتھ بہت ضروری ہے اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، لیکن اگر آپ ہیلتھ کو صحیح رکھیں گے تو آپ ویلتھ ارن کرنے جیسے بھی رہیں گے، ٹھیک ہے نا. ورنہ تو آپ ہیلتھ کو زیادہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے یہاں نہیں کہا جاتا. وہ کہتا ہے نہیں سب کھاؤ کچھ نہیں ہوتا. اچھا، مختلف بیماریوں کے لیے شفیع راجپوت صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے بلڈ پریشر ہوا، یا ہم نے بات کی ڈائبٹیز کی یا ہارٹ کی پرابلمس کی، تو کیا مختلف بیماریوں کے لیے مختلف پوسچرز ہوتے ہیں یا آل اوور ہماری پوری باڈی؟ ہارٹ کے لیے خالی اسپیشلی طور پر جو ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں جس کو ایم آئی ہو جاتا ہے، مائیوکارڈیل انفیکشن، جو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، انجینا والے، ان کی ایکسرسائز کچھ ڈفرینٹ طریقے سے کرائی جاتی ہے. اور جو یہ ہر مطلب جو ٹیچر جو اس کا صحیح ایک رن اوے کہنا چاہیے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ سے آپ جو ہیں وہ ایک کلینک رن کر رہے ہیں، یوگا کلینک ہم اس کو کال کریں گے، کلینکل یوگا، کہ اس میں جو ہے ہر پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ الگ ایکسرسائز یا اس کو کس طرح ماڈیفائڈ کرنا ہے. جیسے ماڈل کی بات ہوئی تو ماڈل پہ آپ نے کہا کہ ماڈل بھی ہمارے پاس آتی ہیں مینٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو، یا ان کو کہیں مطلب پلان کر رہی ہیں کہ ماڈلنگ کا شعبہ اپنانا ہے تو اس میں انہوں نے، تو ہر ایک کو آپ الگ الگ، یعنی کہ ایک وہ نہیں کہ جی بس ایک کلاس آپ نے اسٹارٹ کر دی. نہیں ایسا میں جنرل، ویسے میں جنرل یوگا بھی کراتا تھا، جنرل نہیں کراتا، میں انڈیویجلی زیادہ کراتا ہوں کہ ایک بلکہ فوکس رہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ماڈل بننے کے لیے آئی تو اس کو کیا کیا پرابلمس ہے اس کو اسی، کیونکہ ہر باڈی کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے. آپ کو ہر باڈی کی ایک ہی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. آپ کا کچھ اور پی ایچ ہے، ان کا کچھ اور پی ایچ ہے، کسی کو کوئی چیز اثر کرتی ہے، کسی کو کوئی چیز. تو ہم ڈفرینٹ طریقے سے میں ان کی جو ایکسرسائز وہ اس کے اندر پھر ان کو بینیفٹ، ان کو یہ نہیں کہ سال کرنا پڑتا، اس کو میں مہینہ 2 مہینہ کرا کے پھر کہتا ہوں آپ چاہے تو اس کو کرتے رہیں، چھوڑتے رہیں، جیسا آپ کو رہے. لیکن ہر ایک ہارٹ کے پیشنٹ ہے، ڈائبٹیز ہے، یا اس نے جو ہے
کپڑے ساڑی پہننی ہے یا اس نے جینس پہننی ہے. اب اس کے حساب سے اس کی باڈی بنانے میں جینس ہے. اب لوگ یہاں سمجھتے ہیں لیوائز کی جین خرید لی اور پہن لی. ہمیں پتا ہوتا ہے ڈبل 8 فگر کیسے بنانا ہے اور اس کا فگر